أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک الذین وہ لوگ 160 تک ہوئی تھی نا. ہاں. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، و اور ماتو مر گئے، و اور ہم وہ کفارن اور وہ کافر ہی رہے، ہے نا. اور وہ یہاں پر کفر ہوا، یہاں کفار آیا ہے نا، یعنی وہ اس کفریہ حالت میں ہی مر گئے. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین یہاں تمام لوگوں کی جمع ہے نا، اکٹھا. جمیعہ جیسے ہے نا اکٹھا، اجمعین اکٹھا کا تمام انسانوں کی. یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کفر کا اصل معنی کیا ہے کہ چھپانا ہے نا، اور اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا ہے کہ انسان حق کو جانتے ہوئے بھی مگر اس کو چھپاتا ہے اور انکار کرتا ہے. تو یہاں پر اس کفر کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہی نہ مانے، ہے نا، خدا کو ہی نہ مانے. اور ہم زیادہ تر کفر جب بات آتی ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی بڑائی کو نہ مانے، صرف اللہ کو نہ مانے. لیکن ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو تو مانے مگر اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، ہے نا. اس کے اقتدار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی یہ ہم سمجھیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے بڑائی جائز ہے، اللہ ہی کے لیے حکم جائز ہے. یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی حکم کو ٹھکرا دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا، ہے نا. اب دوسری یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام کو، اس کی ہدایات کو اور اس کے قانون کو تسلیم نہ کرے، تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ہے نا. کہ اللہ کو تو مانیں گے مگر ہماری زندگی، ہمارے عمل، ہم اپنے حساب سے گزاریں گے، ہے نا. تو یہ ایک کفر کا یہ مطلب یہ بھی ہے. اور تیسرے یہاں پر بتاتے ہیں کہ اصولاً تو اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے نا. اللہ کو مانے، اس کی ہدایت کو بھی مانے، مگر اللہ اپنی ہدایت، اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ دیتا ہے اس کا انکار کرے. اور چوتھے یہ کہ کچھ پیغمبروں میں تفریق کرے، ہے نا، یہ بھی کفر میں آتا ہے. اور پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے. ان میں سے اب دیکھیں یہاں پر یہیں پر ڈاؤٹ ہے نا، کہ ان میں سے کسی کو، اور اس میں ہے نا کہ ان میں کسی اس کی جو انہوں نے تعلیم دی ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان میں سے کسی چیز کو قبول کرے اور کسی کو قبول نہ کرے، ہے نا. اور چھٹے یہ کہ ان سب چیزوں کو مان لے جو اوپر بیان ہوئی ہیں مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے. اب ہم جو یہاں تک پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ ہی کو اقتدار اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہاں تک تو ہمارا ایمان مکمل ہے نا. یہاں تک تو ہم کہیں پر بھی ہم کفر کے اس میں نہیں ہیں. لیکن یہاں پر ہے کہ چھٹا جو پوائنٹ ہے کہ یہ نظریے کے طور پر ہم ان تمام چیزوں کو مان لیں
مگر عملاً احکام الہی کی جان بوجھ کر نافرمانی کریں. دانستہ مطلب جان بوجھ کر، ہے نا. اب کتنے احکام ہیں جو ہمیں پتہ ہے، یہاں پر کسی کو انگلی رکھ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود اپنا محاسب، اللہ ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ قیامہ میں فرما رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے نا. تو یہاں پر کسی کو ٹوکنے کی ضرورت ہی نہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ یہاں پر جو بیان ہوا ہے کفر کے مطلب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے. اب یہاں بات کیا آ رہی ہے پیچھے، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، یکتمون کی بات آئی ہے نا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کفر کرتے ہیں، یعنی جو چھپاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، ہے نا. تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہے کہ اللہ کے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اب پلٹنے کا راستہ یاد دلا دیتا ہے. ایک دروازہ ہے جو تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کی وعید بتائی، وعید کی ہے، وہیں پر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً لعنت کا ذکر کرنے کے بعد پھر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے بیان کر دیا جو کچھ چھپایا تھا. یہی لوگ ہیں کہ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں ان کی طرف پلٹتا ہوں، میں انہیں معاف کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بتا دی ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، ہے نا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلا دیا ہے، مگر وہ لوگ کہ جن کے جو کہ پورے کے پورے جنہوں نے کفر کیا، یا جو کوئی ایک نے اس کی کو حق کو چھپایا، یا پورے کے پورے کو، اور اسی حالت میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، لعنت کی حالت میں رہیں گے. لا یخفف، یہ خفیف سے نکلا ہوا ہے. خفیف کہتے ہیں ہلکا، ثقیل کہتے ہیں بھاری، ہے نا. تو یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. وا اور لا نہیں، ہم انہیں ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اب یہ آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، ینظرون ہے نا، مہلت، یہ رٹا لگانا پڑے گا، لے گا نظر سے ہے نا، تو اس کو رٹا لگانا پڑے گا، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ، الہ، و اور الہ مطلب معبود، کم تمہارا، اور تمہارا معبود، الہ و الہکم، اور تمہارا معبود، الہ معبود، واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے نا، یا معبود واحد ہے. لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے، الرحمن الرحیم، ہے نا. نہیں ہے معبود الا سوائے ہوا اس کے، الرحمن، اور وہ رحمان ہے، الرحیم، اور وہ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے اور رحیم ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگ کلمے میں کون کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہے نا. یہ ہے کہ جس نے اسی کلمے کی، یہ پہچان ہے مسلمان کی، جس نے اس کلمہ، اسی کلمے کے متعلق ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا ضرور ایک روز، ہے نا. البتہ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے سزا، گناہوں کی سزا بھگت کے، مگر وہ اس کلمے کی بنیاد پر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے تھے کہ چچا، جب ان کی حالت خراب ہوئی حضرت ابو طالب کی، تو ان کے پاس گئے اور ان کے کان میں کہا کہ ایک بار میرے کان میں آپ کہہ دیں تو میں اس کلمے کو حجت بنا کر اللہ سے سفارش کروں گا، ہے نا. ٹھیک، کلمے، اچھا اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اللہ کی جو مکمل اللہ کا جو تعارف بتا ہے اللہ کا، وہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ اخلاص،
تو وہ مکمل تعارف ہے اللہ کا، اللہ کی ذات اور صفات کا، ہے نا. تو انسان اس کو بھی پڑھ کر اسلام میں داخل ہو سکتا تھا. وہ تو اللہ کی پوری ذات اور صفات، یہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، یہی تو اس کی سب سے بڑی شرط ہے اللہ کی، ہے نا. تو اس کلمے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یہاں اس کلمے کا جو انتخاب ہوا ہے، اس میں کون سا لفظ پہلے ہے؟ لا. کہہ دیجیے پہلے لا. نہیں الہ، کوئی نہیں، کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، ہے نا. پہلے آپ تمام اس کا باطل چیزوں کو انکار کر دیں تب کہیں الا اللہ، یہ شرط رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد پھر کوئی گنجائش ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بات، مگر بہت بڑی شرائط کے ساتھ ہے. آپ پہلے لا کہہ دیں پھر الا اللہ کہیں، ہے نا. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ کلمہ ہے مسلمانوں کا اور ہم اس پر امام رائے وہ ہے، مگر لا کہہ رہے ہیں، اس کلمے کی شرائط پر پورے اتر رہے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کی ہوئی ہیں، اور اللہ کی شرط کیا ہے، اس کلمے کی شرط کیا ہے؟ پہلے لا کہہ دو پھر الا اللہ کا، ہے نا. ایک چھوٹا سا کلمہ، مگر اسی لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. لیکن اس اخلاص کی کتنی بڑی شرائط ہے. جس نے سمجھ بوجھ کر اس کو ادا کیا، اس پر عمل کیا، اس کلمے پر، تو پھر وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گیا. مگر اس کی شرائط کتنی بڑی ہے کہ کہہ دو لا. نہ نفس خدا ہے، نہ معاشرہ خدا ہے، نہ سماج خدا ہے، نہ اولاد خدا ہے، نہ شوہر خدا ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے. کسی کا حکم اس کے حکم کے آگے نہیں ہے نا. یہ پہلے لا کہہ دیں تب جا کے اللہ کہیں. جو اس وقت جو لوگوں کے وہ 360 خدا جو تھے ان کو لا کہنا تھا. سماج میں جو برائیاں رائج تھی ان کو کہنا تھا، جو رسم و رواج تھے ان کو کہنا تھا، جو سودی کاروبار پھیلے ہوئے تھے ان کو کہنا تھا. تمام اس لیے کہتے ہیں نا اہل عرب جو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقابلہ تھا اتنا سخت، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو صرف 360 خداؤں کو چھوڑنے پر وہ تھا، ان کی پوری طرز زندگی کو چینج کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا. یہ کلمہ پوری زندگی کو چینج کر دو، ہے نا. اور یہی ان کو گوارا نہیں تھا. یہ کلمہ مطالبہ کر رہا تھا کتنا تم بڑا صرف خدا ہے نا، کوئی بڑا نہیں ہے. وہ کہتے تھے اسی طرف میں ہم جا کر کھڑے ہو جائیں. یہ کلمہ جو مطالبہ کر رہا ہے کہ سب برابر ہے اللہ کی نگاہ میں، صرف خدا بڑا ہے. اور وہ کہتے تھے ہم بڑے ہیں، ہے نا. اس صف میں جا کر کھڑے، جہاں بلال کھڑا ہوتا ہے اس صف میں جا کر کھڑے جائیں. یہ ان کا آر تھا، جو ہے نا، ان کا جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، اس صف میں کیسے جا کر کھڑے ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ واحد، ایک ہی خدا ہے نا. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر سوائے اس کے، اور رحمان، اور وہ خدا کیا ہے، اس خدا کی صفت کیا ہے؟ بہت مہربان ہے. نہ وہ مہربانی، نہ کسی کو وہ رحمانیت، وہ مہربانی کسی ہستی میں نہیں مل سکتی. نہ شوہر، نہ اولاد، نہ والدہ، کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ہستی کو قبول کر، اس ہستی کے لیے لا کہنا ہے جو بہت مہربان ہے نا. ایکتا مطلب ایک ہی ہے نا. ایک ہی کہ وہ کہے، وہ جو 360 وہ بنائے ہوئے تھے نا. تو اور ہمارے اس میں بھی ہے کہ معبود صرف یہی نہیں ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے کہ اس آسمان کے نیچے جتنے اللہ کو چھوڑ کر جتنے معبود کی پوجا کی جا رہی ہے، اس میں بدترین معبود خواہش نفس ہے. ہم تو اس کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو خدا کا درجہ دے دیا. خدا کا درجہ کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے حقوق میں، اللہ کے حکم کے آڑے آئے، ہم نے اس کو خدا بنا دیا. ہم نے جس چیز کی، جس وجہ سے بھی ہم نے خدا کے حکم کو پیچھے کیا اور اس کو آگے کر دیا، تو کیا ہو گیا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہستی کیا ہے؟ بہت ہی مہربان
بہت ہی مہربان ہے، اور اس کی رحمانیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے اور نہ ماننے والے تمام کو اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے نا. اس کی رحمانیت ہی ہے یہ کہ اب اس کا فیض عام ہے. لیکن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان رحیم کس کے لیے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کی نعمت ہے اس کے ان بندوں کے لیے ہیں جن میں یہ اور یہ اور یہ خوبیاں ہوں گی، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. ان بے شک، اب یہاں پر دوسرا اب یہ شروع ہو رہا ہے کہ اب اس خدا کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس خدا، ان بے شک، فی میں، خلق پیدائش، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اور اختلاف، ہے نا، واختلاف اللیل، اختلاف رات کا، والنہار اور دن کا. کتنا فرق ہے، بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات اور دن کے اختلاف، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کا اختلاف، والفلک اور کشتی، التی جو تجری جاری ہے، فی میں، البحر، بحر مطلب سمندر، ہے نا، بے ساتھ، ما جو، ینفع جو نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، و اور ما جو، انزلہ اور جو نازل کیا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء، من سے، السماء آسمان، من سے، مائن پانی سے، فاحیا پس، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، ہے نا، فاحیا پس زندہ کیا، بھی ساتھ ہی اس کے، الارض اس ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد. یہاں پر ہا آیا ہے، موت ہی، موتہم نہیں آیا ہے. یہاں پر ہا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ زمین مؤنث ہے، مؤنث کے لیے ہا آتا ہے نا. بعد موتہا اس کی موت کے بعد، اور مذکر کے لیے ہو آتا ہے نا، یہ مؤنث ہے تو ہا آیا ہے. اس کی موت کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کل ہر، دابتن ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح اور وتصریف گردش، ریاح ہے ہواؤں کی، والسحاب اور السحاب بادل، والسحاب المسخر اور بادلوں کو مسخر کیا، کہاں پر؟ بین درمیان، السماء آسمان کے، والارض اور زمین، آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتانے کے بعد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے نا، اور اس معبود کی صفت کیا ہے کہ وہ بہت ہی مہربان ہے اور رحیم ہے نا. اچھا، یہی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ اہل عرب جو تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو، صفات کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے. اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اور وہ جانتے تھے ہمارا خالق اللہ ہے نا. اگر ان کو اللہ کے، خدا کے وجود کے سلسلے میں جو کوئی اختلاف، کوئی نزاع نہیں تھا، بلکہ جو تھا وہ یہ تھا کہ خدا کی صفات میں، ہے نا. خدا کی صفات مطلب کہ یہ اب جو بت تھے ان میں سے کسی کو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہم کو انہوں نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. وہ جانتے تھے اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا. بس وہ کہتے تھے کہ یہ تقدیر بنانے والے، یہ روزی دینے والے، یہ بارش برسانے والے، ہے نا، یہ غیب کا علم بتانے والے، ہے نا، وہ تمام، وہ یہ اولاد دینے والے، ہے نا. تو وہ جو ہے الگ الگ
وہ بنائے ہوئے تھے، اللہ کی صفات میں انہوں نے شریک کیا تھا، ہے نا. تو یہ بیماری کو دور کرنے والے، ہے نا، یہ الگ الگ انہوں نے خدا بنا رکھے تھے. اللہ کی یہ جانتے تھے کہ خالق ہمارا اللہ ہے. اب دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس وقت کہ 9 لوگ جنہیں یہ تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، ہے نا. اس وقت جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ جو خانہ کعبہ کے پردے میں اگر اہل عرب اپنے باپ کی قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو نہیں کچھ ہاتھ لگاتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر یہ 9 لوگ، جبکہ پتہ ہے آپ لوگوں تاریخ پڑھیں تو کتنے امن کے ساتھ مکہ فتح ہوا تھا. اللہ کے رسول نے پوری چھٹی دے رکھی تھی کہ جو ابو سفیان گھر میں جائے اسے امان. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا تھا، پتہ ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب اپنے ہاتھ باندھ کر اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے کھڑے تھے، کیونکہ انہیں سب اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، وہ ظلم اور زیادتیاں یاد آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے لوگ اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا تھا کہ کریم ابن اخ کریم، آپ تو کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہے نا. اخی کریم ابن اخی کریم، اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا تھا معافی کا، مگر 9 لوگ کے گناہ ایسے تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی مل جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. اس میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کا بیٹا. اب یہ بھاگ رہے تھے بعد میں یہ مان لے آئے، صحابی ہیں. تو یہ بھاگ رہے تھے اور یہاں تک کہ سمجھ گئے تھے کہ میرے لیے قتل حکم ہے. وہ بھاگ رہے تھے ایک کشتی سے، اور بیچ میں جب پہنچے تو کشتی ڈگمگانے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ڈوب ہی جائے گی. سب اپنے اپنے جن کا عقیدہ جن معبود پر تھا ان کو پکار رہے ہیں، اور وہ کشتی ایسا لگ رہا تھا کہ ڈوب ہی جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہمیں، اب اس کو پکارے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی رب کو پکارے، اس خدا کو پکارے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اکرمہ بن ابی جہل چونک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی تو ہمارا اور محمد کا جھگڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے عہد کیا وہیں پر کہ اگر آج میں بچ گیا، اگر میں آج طوفان سے بچ گیا تو میں جا کر، کیونکہ انہیں حقیقت سامنے آ گئی تھی، انہوں نے کہا آج میں جا کر اسلام کو قبول کر لوں گا. اور جب وہ کشتی طوفان سے بچ گئی، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ جنت میں ابو جہل کا ایک درخت ہے نا. ابو درخت کیسے؟ ابو جہل تو کفر کی حالت میں ہی مارا گیا. تو وہ لوٹے اور اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں بھی ہو گئے، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی ہو گیا تھا، انہیں قتل کر دیا جائے جہاں بھی ملیں. لیکن دیکھیں اللہ کی وہ کہ وہ جب پلٹتے ہیں، اب پلٹ کر آتے ہیں، جب بچ جاتے ہیں پلٹ کر آتے ہیں تو ڈر تو تھا، حکم تو ہو چکا ہے، کوئی بھی اب اعلان عام ہے، کوئی بھی مل جائے گا تو مار گردن اڑا دے گا. تو ان کی بیوی کہتی ہے میں نے اللہ، وہ جا کر اسلام قبول کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر کے لیے امان بخشی جائے. پھر وہ اپنی امان مول لیتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے، پھر وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتے ہیں. پھر ان کی آگے کی زندگی بہت ہی بہترین رہی ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ جانتے تھے کہ خالق ہمارا کون ہے نا. آج ہمارا ہم بھی تو وہی کرتے ہیں نا، ہمارا کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، مگر کہیں بیماری آئی تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کہیں جو ہے اولاد نہیں ہے تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، رزق کی کمی ہے تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے یہ تو وسیلے ہیں، یہ تو وسیلے ہیں، ہے نا. وہ لوگ تو یہی کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ختم کرنے آئے تھے. کہتے یہ تو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گی. اور اللہ کو یہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ رواج جو ہو گیا تھا کہ دیکھیں خدا کو ایک جو انہوں نے تصور بنا رکھا تھا کہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بات پوچھیں خدا کہاں ہے تو کہہ دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں،
ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. کوئی وقفہ نہیں اس میں ہے. جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس وہ چاہے کہ میرا جواب دے. میرا جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ میری پکار پر وہ لبیک کہیں. میرا حکم جب سامنے آ جائے تو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، ہے نا. تو یہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس خدا کی یہ تمام نشانیاں، یہ تمام جو ہے چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا اختلاف نہیں بتا رہا ہے کہ کس کے حکم سے یہ اپنے وقت پر طاری ہو جاتے ہیں، کس کے حکم سے یہ سورج اپنے وقت پر نکل آتا ہے نا. ایک سیکنڈ کا وہ فرق کیے بغیر، ہے نا، کہ کس کے حکم کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی سے خدا کو تلاش کیا تھا، ہے نا. سورج نکلا شان میں آ کر بولے حضرت یہ بڑھ کر ہاذا ربی ہاذا اکبر، ہے نا، کہ انہوں نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے نا. چاند نکلا تو اس کو، لیکن جب سورج ڈوبا تب گھبرائے، ظاہر ہو کے جو چھپ جائے اس کو دل سے کون لگائے، ہے نا. تو یہ تب انہوں نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ ان کا خدا وہ ہے جو جس کے حکم کے پابند ہیں. یہ بتا رہے ہیں ان کا طلوع ہونا، ان کا ڈوبنا بتا رہا ہے کہ حکم کے کسی نظام کے بعد ہوئے پابند ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ڈوبتے ہیں، ہے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بزنس مین کو دیکھیں، ایک جاب کرنے والے کو دیکھیں، ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، اور جو آزاد ہے پتہ ہوتا ہے کبھی بھی جائیں کبھی بھی آئیں، انہیں کوئی وہ ٹائم نہیں بتا سکتا کوئی. لیکن ایک جاب کرنے والے کو، ہے نا، تو وہ اس کی پابندی بتا رہی تھی کہ یہ کسی حکم کے پابند ہیں، ہے نا. انہوں نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے اس تمام نظام کو بنایا ہے، جس نے ان کو اپنے نظام کا پابند کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اور دن اور رات کا اختلاف، اور وہ کشتی، اس وقت کشتی کے بہت وہ بزنس مین تھے اور اسی کشتی پر پورا دار و مدار تھا ان کا، ہے نا. اس ملک دوسرے ملک آنا جانا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور وہ کشتی جو جاری ہے سمندر میں لوگوں کے منافع کے ساتھ، ہے نا. وما انزل، اور وہ پانی، یہ نشانی نہیں اللہ کی. آپ دیکھیں ممبئی والے تو، اور اگر تھوڑا سا بارش لیٹ ہو جائے تو لگتا ہے ممبئی خالی کرنا پڑے گا، ہے نا. ہے کسی کی قدرت، کسی کے بس میں کوئی پانی لا کر دے، ہے نا. کتنی بڑی نشانی. اور وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس نے ہر طرح کے جاندار زمین میں. اب غور کریں تو نہ جانے یہ کتنی قسم کی کیڑے مکوڑے، سمجھ ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے کس مصلحت سے کون سی وہ ہے. کتنے تو آپ نے دیکھے، ہم نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، اور زمین اور آسمان کے درمیان یہ بادل کو کس نے مسخر کر دیا ہے، کس کے حکم سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہی یہ تمام نشانیاں ہیں اس کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہ اور مجھے وہی شعر بار بار یاد آتا ہے کہ مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھو جہاں دیکھو ادھر جلوہ نما تو ہے. ہر چیز تو گواہی دے رہی ہے کہ تو ہے، ہم نے دیکھا رہی، لیکن تیرے وجود کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے. اور من سے الناس، لوگ، اور لوگوں میں سے من یتخذو، کچھ ایسے ہیں یتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ، اور لوگوں میں سے جو بناتے ہیں من دون اللہ، من سے دون سوا، اللہ کے سوا، اندادن، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے، شریک، ہے نا، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک. یحبونہم، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، ہم، ان سے، کا جیسا کہ حب مطلب محبت، ہے نا. کہتے حب رسول، حب اللہ، یہاں پر ہے حب اللہ، کا جیسا کہ حب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور لوگوں میں سے جو اللہ کے سوا
دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہی محبت ہی تو تھی کہ اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاؤ قربان کر۔ وہ بھی زمانہ جاہلیت کا تھا کہ یہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دریائے نیل میں وہ یہ تو عمر رضی اللہ کے دور میں یہ ختم ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی جو ان کے وہ کہہ دیتے تھے کہ وہ دوشیزہ حسین اور لڑکی کو زیورات کے ساتھ سجا کر لا کر ان کو ایک رات کا ان کے اسے وہ بنا کر اور پھر اس کو ڈبا دیتے تھے۔ آپ سوچیں یہ کیسی ایمان تھا، کیسی محبت تھی کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لڑکیوں کی قربانی۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پتہ چلا کہ کس طرح سے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس لڑکیوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ زیورات لوٹ لیا کرتے تھے، اور وہ جو پجاری جن کا وہ عقیدہ ہوتا تھا وہ ان کی عزتوں کو وہ ان کو استعمال کرتے تھے پورے سال، اور اس کے بعد جب پھر دوسری لڑکی کی باری آتی تو ان کو وہ مار کر دفن کر دیتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ اس دریا میں بہا دیتے تھے۔ یہ ان کا وہ تھا، اور وہ کوئی پتہ لگایا نہیں جاتا تھا، بس لڑکیوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اتنا بڑا کام یہ کیا کہ ان کے جاسوس جو پھیلے ہوئے تھے اور انہیں پتہ لگایا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا وہ ہے۔ تو یہ بہت لمبا قصہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ اس سے لگے رہیں گے تو سارے واقعات آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، وہ تاریخ بھی آپ لوگوں کو پڑھنے کو دی جائے گی یا پڑھ کر سنائی جائے گی، ہے نا۔ لیکن اس کے لیے استقامت چاہیے، اور آپ لوگ مستقل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ اب یہ 1 گھنٹہ تو اس کا ہے، اس میں یہ واقعات شروع کر دیں گے تو پھر نہیں ہو پائے گا، ہے نا۔ تو یہ محبت ہوتی تھی کہ ان سے اس طرح ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہے نا۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والے، اشد، شدید، حب، محبت کرتے ہیں للہ، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہ اپنی جان۔ وہی محبت جو تھی نا کہ ادھر صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ بے چین ہوتے تھے اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ حکم آئے، اب دیکھیں وہ صحابی جو میدان جہاد طرف جا رہے ہیں، اس میں سے ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ اور تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو گے، ہے نا۔ کیا جذبہ شہادت تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ہمیں دشمن پر غلبہ نصیب ہو، فتح نصیب ہو، اور ہم کامیابی کے ساتھ گھر لوٹیں، ہے نا، اسلام کا غلبہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں آمین۔ اب دوسرے کہتے ہیں اللہ ہم میدان جہاد طرف جا رہے ہیں، اللہ مجھے شہادت نصیب ہو، اور اللہ پھر میرے کان کاٹ لیے جائیں، میرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، میری لاش کا مسئلہ کیا جائے، ایک اعضا کو انہوں نے گرا ڈالا کہ میرے کاٹ لیے جائیں، میرے پیر، میرے ہاتھ، میرے ناک، میرے کان۔ تو کہتے ہیں یہ کون سی دعا ہے جو جس پر میں آمین کہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میں اس کٹے پھٹے جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر کیا جاؤں تو اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے، اے فلاں شخص تیرے یہ ہاتھ کیا ہوئے؟ تو میں کہوں اللہ تیری راہ میں۔ اے فلاں شخص تیرے یہ پیر کیا ہوئے؟ تو میں کہوں اللہ تیری راہ میں۔ یہ سوالات کی فہرست لمبی طویل ہوگی، اللہ مجھ سے سوال کرتا جائے اور میں کہتا جاؤں اللہ تیری راہ میں، اللہ تیری راہ میں، اللہ تیری راہ میں۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کی صحبت پائی، ہے نا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ پڑھیں، 600 سال، 800، ابھی اس 20ویں 19ویں صدی کی سید قطب شہید کو دیکھیں، سید قطب شہید کو دیکھیں کہ وہ کہے ہوں گے اس دور کے ہم کیا عذر لے کر جائیں گے کہ اللہ تو رسول کا ساتھ تھا، وحی کا نزول تھا، ایمان ان کا تازہ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ اس دور کی 1960 کی بات میں بتا رہی ہوں کہ انہیں شہید کیوں کیا گیا۔ سید قطب کو مغربی تہذیب کی جو انہیں ٹائم ہو جائے گا، انہیں امریکی یہاں کی مصری حکومت نے ان کو بھیجا تھا
مسلمان حکومت بھیجا تھا کہ جا کر آپ امریکہ جائیں، وہاں کی تعلیمی نظام کو غور فکر کریں، اور یہاں آ کر ان کو یہاں کی تعلیمی نظامت کی انہیں پوسٹ ملی تھی، وہ پورے اس کے آ کے یہاں پر نافذ کریں اس کو۔ وہ گئے وہاں، اور جب وہاں کا حال دیکھا تو انہیں مغربی تہذیب سے نفرت ہو گئی، اور وہ یہاں سے یہ جذبہ لے کر لوٹے کہ میں جا کر اپنی قوم یہ روپ پھونکوں گا، اس سے بچانے کی کوشش کروں گا کہ جو تم بہت خوبصورت پری سمجھ رہے ہو، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اور جب آ کر انہوں نے اپنے وطن میں پھونکنا شروع کیا تو مصری حکومت ان کی دشمن ہو گئی، اور پھر ان کو ایک بہانہ لے کر ان کو پھر جیل میں ڈال دیا، ان کو باز رکھنے کے لیے کہ لوگوں تک ان کی آواز کم پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر اس کون سی سزا تھی جو انہیں نہ دی گئی اس میں، اور پھر ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ صرف ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ آپ اس بات کو، یا یہ تحریک آپ چلا رہے ہیں اس سے آپ ہٹ جائیں گے، تو آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو جیل سے رہا کیا جائے گا، بلکہ آپ کو وہ پوسٹ، آپ کی کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے نظام تعلیم کی، وہ کرسی آپ کی بحال ہو جائے گی، وہ پوسٹ بھی آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے کتنا پیارا جملہ کہا تھا۔ وہ تاریخ کی ابھی میں کہتی ہوں ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری ہے، انہوں نے وہ بھی، لیکن وہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کہ ان کی یہ تحریر جگمگاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انگلی، وہ شہادت کی انگلی جو دن میں 5 مرتبہ ایک خدا کی گواہی دیتی ہے، کوئی ایسی کہتے ہیں کہ ایسی تحریر لکھنے سے قاصر ہے جس میں ذلت اور پستی ہو۔ اگر یہ سزا، انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری اور یہ سزا اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں اس کے فیصلے پر مطمئن ہوں، اور اگر یہ باطل کی طرف سے ہے تو میں اسے بہت بلند تر ہوں کہ میں ایسی ان سے ریکویسٹ کروں، میں ان سے ایسی التجا کروں۔ انہوں نے کہا میں اس سے بہت بلند تر ہوں کہ باطل کے آگے اپنے سر کو جھکا دوں، اتنا وہ جملہ تھا۔ اور پھر ان کے لیے انہوں نے ایک کتاب اسی میں لکھی، نقوش راہ، واقعی ایمان کو کتاب، انہوں نے جو لوگوں کے اندر تحریکی جذبہ ابھارا ہے، جو لوگوں کے اندر حرارت پھونکی ہے، وہ جب کتاب لکھی تو پھر ان کو مصری حکومت کا ایک بہانہ مل گیا، اور پھر انہیں پھانسی کی سزا مقرر کر دی۔ جب آخری عدالت ہوئی ہے وہ گئے ہیں وہاں پر، اور جب انہوں نے بہت ٹھنڈے دماغ سے اس سزا کو سنا، اور انہوں نے یہی جملہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اس بار حکومت میرا سر چاہتی ہے، مگر نہ مجھے اس فیصلے پر کوئی پریشانی ہے، نہ اپنے کیے پر مجھے کوئی پشیمانی، شرمندگی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جملہ کہا، میں سوچ رہی تھی کیا ان کا وہ تھا، وہ ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی عدالت بہت جلد فیصلہ کر دے گی کہ حق پر کون تھا، میں یا یہ حکومت، یہ قاضی، حق پر کون تھا۔ مستقبل کی عدالت سے کیا مراد؟ وہ عدالت جو خدا کے سامنے جب پیش ہوں گی، اس میدان حشر کو، اس عدالت کو کتنا وہ قریب سمجھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے مستقبل کی عدالت بہت جلد فیصلہ کر دے گی۔ ہم اسے بہت دور سمجھتے ہیں نا، لیکن کب لگتا ہے بہت جلدی؟ جب ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے، جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کے علاج کا اس مرض کا کوئی علاج نہیں، تب لگتا ہے بس اتنی ہی زندگی تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کو اس طرح سے قبول کیا تھا کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کو کہہ رہے تھے کہ بس کتنے دن کی بات ہے، ایک دن وہ فیصلہ عدالت قائم ہوگی جب فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق پر کون تھا۔ انہوں نے یہ ان کا وہ کیا تھا کہ لوگوں کو بچانا چاہ رہے تھے مغربی تہذیب کو، جو دل دادا تھے، جو اس کو اپنی کامیابی کی منزل سمجھ رہے تھے، ترقی کا معیار سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے بچانا تھا، یہی ان کا قصور تھا۔ اور جب ایک گھنٹے پہلے، کل ان کو صبح میں پھانسی ہونے والی ہے، ان کی بہن ان سے ملنے آئی، تو یہ ان مختلف ذرائع سے ان کے لوگوں نے کہلوایا کہ اب کہہ دیں کہ ابھی بھی سید سے کہہ دیں کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، ابھی بھی صرف ایک معافی نامہ لکھ دیں، ایک تحریر لکھ کر دے دیں، اور ابھی بھی ان کو بچ سکتے ہیں۔ ان کی بہن نے جا کر جب یہ کہا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری بھی یہی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
مجھے یہ کہلوایا گیا ہے مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ تم میری امیدوں کے مطابق نکلی، جاؤ جا کر کہہ دو کہ سید کو یہ سودا منظور نہیں۔ سوچیں کہ صبح ان کی پھانسی ہونے والی ہے اور رات میں یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں، جا کر کہہ دو کہ سید کو یہ سودا منظور نہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک نقوش راہ جو ہے، مثال ہے ان کی، کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم اتنے ماڈرن نہیں بنیں گے تب تک ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہے نا۔ اسلام نے ہمیں کون سا وہ بتایا ہے اور ہم نے کون سا معیار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایمان والے اشد حب للہ، یہ تھے محبت کو ثبوت دینے والے ایسے لوگ، ہے نا۔ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ولو اور لو اگر، یر الذین اور اگر دیکھ لیتے، الذین وہ لوگ، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، اس جب، اور اگر یہاں پر لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے کاش بھی ہوتا ہے، یہاں پر کاش ہے، وا اور لو، کاش یرا دیکھتے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اس جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان یہ کہ القوت، ان القوت یہ کہ قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً تمام کی تمام، سب کے سب، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ، شدید العذاب اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کاش کہ دیکھتے، جب یہ ظالم دیکھیں گے عذاب کو تو یہ کہ تو سمجھ جائیں کہ تمام کی تمام قوت آج اللہ ہی کے لیے ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تمام کی تمام قوت اللہ نے جو ہمیں آزادی دی ہے نا کہیں ہم اسے اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے نا تو یہ لگتا ہے کہ اتنا بھی اختیار نہیں ہے نا، تو میری زندگی ہے، میری خواہش، میرا گھر، میرے بچے، اس وقت ہم اس سے کہتے ہیں کہ ذہن میں آتا بھی ہے تو پیچھے کر کے اس وقت اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب انسان اس وقت بے بس ہوگا تب سمجھ جائے گا، جب عذاب کو دیکھے گا تو دیکھے گا کہ آج اس کی جو آزادی اللہ نے بخشی تھی، جس کے بل بوتے پر وہ کر رہا تھا، آج تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس وقت تمام کی تمام قوت تو اللہ کے لیے ہوگی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس جب تبرع کہتے ہیں علیحدگی، بیزاری، ہے نا۔ اس جب تبرع، اچھا بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، ہے نا۔ تبع کہتے ہیں پیچھے جانے والا نام، تبع مطلب جس کی پیروی کی جائے، ہے نا۔ جب اس میں کیا ہے، تبرع کیا لکھا ہوا ہے، بیزاری، ہے نا، پیروی نہیں، تبرع بیزاری، ہاں بیزاری۔ جب بیزار، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام رشتے ناطے، تمام طاقت، سب کچھ کٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس تب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، کن لوگوں سے، اپنے پیر کی، کہ آج تو یہ کچھ بھی کام نہیں، جن کی وہ پیروی کرتے تھے، کہیں گے آج تو یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ رہے تھے، یہ تو آگے آگے ہمارے رہنما بنے ہوئے تھے، ہمیں پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کے۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہوگا یہ سمیٹ لیں گے، ہے نا۔ اس وقت تو وہ کہیں گے وقال الذین، ہے نا، اور کہیں گے الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے اتباع کی تھی، لو کاش کی، کاش کی، یہ کی
لنا ہم کرتن، کاش کہ ہمیں پلٹنا ہوتا، کرتن دوبارہ، کاش کہ ہمیں دوبارہ پلٹنا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ جیسا کہ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے۔ آج تو یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں، آج تو نظریں ہی نہیں ملا رہے ہیں، دور سے بھاگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کہیں گے کاش کہ ایک بار اور ہمیں دنیا میں جانا ہوتا، کاش کہ ایک بار ہمیں پلٹنا ہوتا تو ہم بھی ان سے کوسوں دور ہوتے، ان سے نفرت کرتے، ہے نا؟ تو تبرؤ منا تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک، کیا ایسا ہو سکتا ہے وہاں جانے کے بعد؟ وہاں جانے کے بعد انسان کی آنکھ کھلے اور کہے کہ میں کیوں مجبور ہو گئی تھی معاشرے سے، سماج سے، لوگوں سے، یا کسی پیر مرید سے، ہے نا؟ آج تو کوئی نہیں کام آ رہا ہے نا؟ سب سے بڑی بات، دھوکے کی بات، تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ انسان جو کسی کی وہ کر لیتا ہے، بیعت کر لیتا ہے، بیعت کر لی ہے، جو کہیں گے وہی کریں گے، ہے نا؟ کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کچھ نہیں، بس بیعت ہماری ہے ان سے، اب وہ جو پیر ہمارے کہیں گے وہی ہم کو کرنا ہے، ایک دماغ بند کر کے ان پر بھروسہ کر لیا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، وہ کہیں گے، جب وہاں وہ خود ہی پھنس جائیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، ہے نا؟ اپنے بیوی سے، اپنے بچے سے، بیٹے سے، ہے نا؟ تو بھاگے گا، وہی شخص جو اتنی محبت کرتا تھا وہ وہاں پر بھاگے گا، اپنے خاندان کنبے سے، اپنے بھائی، اپنے بنی اولاد سے بھاگے گا۔ تو یہ پیر کہاں ساتھ دیں گے، ہے نا؟ وہ بھی بھاگیں گے، تو وہ کہیں گے، لیکن ان کو کچھ ان پر بھروسہ ہوگا کہ جو ہے یہ ہماری دنیا میں ہم ان کے کہے پر چلتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، تو یہاں پر کچھ تو کام آئیں گے، ہے نا؟ تو وہ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیں یہ قرآن کہہ رہی ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ پلٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم تو ہم ان سے ویسی ہی بیزاری کرتے، کما تبرؤ منا جیسا کہ یہاں اتنے ہم اجنبی بنے ہوئے ہیں، ہم سے بیزاری کے اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے ایسی ہی بیزاری کرتے، مگر ہوگا ایسا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کا اعمال، حسرات حسرت بنا کر، کہاں ہم نے ٹائم ضائع کر دیا، کہاں ہم نے گم کر دیا، کیوں ہم نے ان کے بھروسے پر جو خرچ بھی کیا ہوگا، جو نیک اعمال بھی ہوں گے، سب ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے اتنے صدقہ خیرات کیے، ہم نے اتنا عمل کیا، اتنی نیکیاں کی، سب کچھ بھی تو ہے نہیں ہے، کیونکہ اسی شراکت پر تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں قبول کرے گا نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمایا اعمالہم حسرات، ان کے اعمال حسرت بن رہ جائیں گے، یہ سب ہم نے اتنے نیک اعمال بھی کیے تھے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ حسرت، کیا یہ پچھتاوا کچھ کام آئے گا؟ نہیں، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نہیں خارج کیے جائیں گے، نہیں نکالے جائیں گے، من النار آگ سے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ الحمدللہ آیت نمبر 161 سے 167 کی تفسیر مکمل ہوئی، تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ امید کرتی ہوں آپ سب فوکس کے ساتھ جو ہے سن رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں ابھی۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفارن کافر تھے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو میں نے آپ کو مضاف الیہ کہا تھا نا کہ جو ایک دوسرے سے جن کی نسبت ہوتی ہے، دو ایسے لفظ جو نسبت بیان کرتے ہیں، تو کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے نا۔ تو دیکھیں لعنت تا پر دمہ ہے یعنی پیش ہے، اور اللہ پر زیر ہے۔ یہ ایک دم ٹپیکل جو حالت ہوتی ہے، مضاف الیہ یعنی مضاف لعنتو ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
نسبت والے دو ورڈز ہیں، انٹر ریلیٹڈ ٹو یعنی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے. والملائکہ اور فرشتے، والناسی اور لوگ، اجمعین تمام. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا. اس کا روٹ ہے خا ف. تخفیف کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا، اور یہ مادی اور معنوی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے. عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ انہیں، ینذرون مہلت دی جائے گی. تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 162 کا رننگ ٹرانسلیشن ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب نہ ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 163 دیکھتے ہیں، ورڈ انالیسس. و الہکم، و الہ معبود، کم تمہارا، تو و الہکم اور معبود تمہارا، الہ معبود، واحد ایک معبود ہے، ایک ہے. لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا ہوا مگر وہی یا سوائے اس کے. الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہوتا ہے نہایت مہربان لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسی کے مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن، اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 164 دیکھتے ہیں، ان فی خلق، ان بے شک، فی میں، خلقی پیدائش میں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلافی اور بدلتے رہنا، اللیل رات، والنہار اور دن. اچھا، یہاں پہ جو اختلاف ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے خالم ف. خلف، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اور اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی حالت یا قول میں ایک دوسرے کے خلاف طریقہ کار استعمال کرنا. یکے بعد دیگر آنا، ایک کے بعد ایک آنا. تو کیا ہوتا ہے؟ دن آتی ہے پھر رات آتا ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، ایک کے بعد ایک آتے ہیں نا. یہ لوگ ایک ساتھ تھوڑی نہ آتے ہیں، ہے نا. تو اور دونوں کی حالتیں مختلف ہیں، اختلاف ہے دونوں میں. تو بدلتے رہنا رات اور دن کا. والفلک کی اور کشتی، التی جو کہ، تجری بہتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، یعنی کس کے؟ ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہے نا کشتیاں. کن چیزوں کے ساتھ چلتی ہے؟ دیکھیے، فی البحر یعنی سمندر میں، بما ساتھ ان اس کے جو. تو ساتھ کیا ہوتی ہے کشتی میں؟ چیزیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ینفعو نفع دیتی ہیں، الناس لوگوں کو، لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا کشتی میں. وما اور جو کہ، اچھا یہاں پہ ما جو ہے جو کے لیے استعمال ہوا ہے. انزلہ اتارا اللہ نے، من السمائی آسمانوں سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض، بہ یعنی اس سے زمین کو. تو فاحیا بہ الارض یعنی پھر زندہ کیا اسے زمین کو. کس سے زندہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی سے زندہ کیا. بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد. وبثا اور پھیلائے. بثا جو ہے اس کا روٹ ہے با سا، بس بکھیرنا، اس طرح پھیلانا کہ اس چیز کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں. فیہا اس میں، من سے، کل دابتن یعنی ہر قسم کے جانور پھیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. وتصریف اور بدلنا، الریاح ہواؤں کا. والسحاب اور بادل. سحاب کی جو روٹ ہے وہ ہے سین ہا با. صحابہ کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، کھینچنا. تو صحاب یعنی وہ بادل جنہیں ہوائیں اٹھا کر آسمان پر کھینچتے ہوئے لے جاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں ہوائیں، ایسے بادل. المسخر تابع.
مسخر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے سین خا را، اضطراری اطاعت، یعنی کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہو، اس میں اطاعت کرنے والی کی مرضی یا اختیار کا کچھ دخل نہیں۔ مثلا انسان کے پاس اطاعت کی مرضی ہے نا، مرضی ہے تو بات مانے، نہ ہو تو نہ مانے، لیکن بادلوں کے پاس مرضی نہیں ہے، انہیں جو حکم، جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فنکشن انہیں دیا ہے وہ انہیں کرنا ہی ہے۔ تو تابع ہے بینا، درمیان، السمائی، آسمان، والارض، اور زمین کے، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، عقل والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہمیں کتنی غور و فکر کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، دیکھیں کہ اس میں پانی کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا امپورٹنس ہے کہ دیکھیں پھر زندہ کیا زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پانی جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے نا۔ ہمیں ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے ہمیں پانی کا انٹیک بھی بہت کرنا ضروری ہے۔ پانی وافر مقدار میں ہم سب کو پینے کی بہت ضرورت ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور بہت ساری اس آیت میں جو ہے غور و فکر والی چیزیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آئے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 164 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اسی زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 165 کا دیکھتے ہیں رننگ ورڈ انالیسس۔ ومن الناسی، اور لوگوں میں سے، من یعنی سے، لوگ، الناسی لوگ، یا پھر اور جو لوگ، من یتخذو جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں جب آپ رننگ ٹرانسلیشن سناتے ہیں تو من دون اللہ کا ڈائریکٹ بول دیں اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، یحبون محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، کحب اللہ اللہ کی محبت کی طرح۔ جب ک لگ جاتا ہے نا، ک کسی بھی ورڈ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا طرح، تو کحب اللہ اللہ کی محبت، جیسے اللہ کی محبت، ٹھیک ہے۔ والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ، حب للہ اللہ کے لیے محبت ہے، وہ اللہ سے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے انہیں۔ ولو، اور اگر، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ یرونا جب دیکھیں گے، العذاب انا کہ، القوت قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً تمام، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ، ان اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوائے کوئی شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے، تمام قوت اللہ کے لیے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ 166 ورڈ انالیسز، اتبرع جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب وسائل، سبب کی پلورل ہے اسباب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ جن کی پیروی کی گئی، نہیں، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 167، وقال اور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی،
لو کاش انا لنا ہمارے لیے کرتن دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا، فنتبرأ، دیکھیے کرتن جو ہے نا وہ پلٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پلٹنا، یا کرتن ایک بار لوٹنا، ٹھیک ہے، کیونکہ کرتن ہے، دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب نکرہ ہوتا ہے، دو زبر دو پیش دو زیر ہوتے ہیں تو کوئی یا ایک کا ترجمہ لگتا ہے ساتھ، تو کرتن یعنی ایک بار لوٹنا، یا کیا ہے یہاں پر دوبارہ لوٹنا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے کاف را، کسی چیز کو موڑ دینا، ٹھیک ہے، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے تبرؤ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم ان کے اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، حسرات حسرتیں، حاسین را، حسر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ننگا کرنا، اس سے پردہ اٹھنا، حسرت غم کو کہتے ہیں جو چیز ہاتھ سے نکل جائے، اس پر نادم اور پریشان ہونا، ایسا کب ہوتا ہے جب کسی چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے نا انسان پر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وما اور نہیں ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، اب دیکھیں یہاں پہ جو بخارجین ہے نا اس کے ساتھ جو با زیر بی لگی ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے کیسے، بی کا تو میننگ ہوتا ہے میننگ، لیکن یہ کون سی بی ہے، یہ پریپوزیشن والی بی ہے، اور یہ کب لگتی ہے، جب اکثر نیگیٹو سینٹنس ہوتا ہے، جب کیونکہ یہاں پہ ماں آتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں آیتوں میں ماں آنے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، ورب کے ساتھ با لگ جاتی ہے، لیکن اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، وہ صرف لگی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نکلنے والے ہم نے صرف پڑھا نا، یہاں پہ بی کا ٹرانسلیشن نہیں کیا ہم نے، تو یہ کچھ ایسی خاص باتیں ہیں عربی زبان کی کہ کچھ جگہوں پر اس کے میننگ نہیں ہوتا کچھ، بس وہ لگا دیا جاتا ہے ایک فارمولا، ایک یہ جو ہے ایک نیگیٹو سینٹنس، ماں نہیں ہے نا اس میں اسٹارٹنگ میں، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے، ہے نا، تو یہ بس ایک کچھ باتیں ہیں جو آپ سمجھنے کے لیے سمجھیں، تاکہ گریجولی آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ تو یہ 167 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور وہ کہیں کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی، اسی طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ جی الحمدللہ ہمارا ورڈ انالیسس تو مکمل ہو گیا ہے، اور آج کویشچن آنسرز نہیں ہے، تو ہم صرف جو ہے کیا دیکھیں گے، انڈیویجول میننگز دیکھیں گے۔ انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں ہم، نمبر ہے 295 اور پیج نمبر ہے 68۔ جی آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ ماتو وہ مر گئے، لا جناح گناہ نہیں ہے، بینو انہوں نے بیان کر دیا، اصلحو انہوں نے اصلاح کی، تابو انہوں نے توبہ کر لی، خلقن بناوٹ پیدائش، اختلاف آنے جانے میں اختلاف میں، النہارو دن، اللیل رات، الفلک کشتی سمندری جہاز، بثا اس نے پھیلا دیے، دابتن جانور، تصریفن الٹنا پلٹنا، الریاح ہوائیں، ریاح جو ہے وہ پلورل ہے اور اس کی سنگل ہے، واحد ہے اریح، ٹھیک ہے، السحاب بادل، المسخر حکم کتابیں، من یتخذ جو بنا لیتا ہے، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اشد حباً بہت زیادہ محبت، لو یرا اگر وہ دیکھیں، اذ یرون العذاب جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے ہی، اذ تبرأ جب اس نے بیزاری کا اظہار کیا، رأو وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تقطعت منقطع ہو جائیں گے، قطع ہو جانا تو منقطع ہو جائیں گے، ہے نا، الاسباب ذرائع، قرۃن دوبارہ جانا، نتبرأ ہم بیزاری کا اظہار کریں گے، تبرؤ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، یریہم وہ ان کو دکھائے گا، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرتیں ڈال کر، بخارجین نکلنے والے۔ تو ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہی مکمل ہوا۔
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.